السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی نیکسٹ نظم پڑھیں گے اردو کی۔ یہ نظم خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور بک میں ان کا شارٹ نیم دیا ہوا ہے حالی، ٹھیک ہے، اور ان کی نظم کا نام ہے مرثیہ غالب۔ اب بیسکلی طور پہ یہ نظم کس چیز پہ ہے، اس میں کس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ ایکچولی یہ نظم الطاف حسین حالی نے غالب کی موت پر لکھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے مرزا غالب کی تمام شخصیت کے تمام پہلوؤں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں غالب کے شاعرانہ مقام پر بحث ہوئی ہے، اور الطاف حسین حالی نے اس نظم میں یہ بتایا ہے کہ غالب جیسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کے اثرات مستقبل میں بہت دور تک جاتے ہیں۔ جیسے نا کوئی ایک عظیم انسان کافی عرصے تک اپنی سروس دیتا ہے، اور جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کئی 100 سال تک اس انسان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اس انسان کا نام بہت پرومیننٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مرزا غالب ہیں۔ یہ کافی عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی تک ہماری کورس کی بکس میں ہیں، اور ابھی بھی جو لوگ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں مرزا غالب کا نام بہت واضح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی پوائنٹ کو یہاں پہ اٹھایا ہے، اور اس میں الطاف حسین حالی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی غالب کی یاد آتی ہے جب مرزا غالب کی یاد آتی ہے تو ماحول بہت سوگوار ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ لوگ دنیا میں نہیں رہتے، لیکن اپنے خیالات اور افکار میں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقول الطاف حسین حالی کے غالب کی وفات کے بعد جو دلی ہے، انڈیا کا ایک شہر دلی، وہ بہت ویران ہو گیا تھا، اور غالب کی وفات کے بعد غالب کا کوئی نیم البدل رہتی دنیا تک نصیب نہیں ہو سکتا۔ نیم البدل مطلب سبسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے جی، یعنی جب تک دنیا ہے تب تک غالب جیسا شاعر نہیں آ سکتا، یہ مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں۔ تو اس کا بیسک کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کو بتا دیے۔ تو اب ہم باری باری اس کا شعر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا شعر ہے ہمارے پاس: بلبل ہند مر گیا ہے تات، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ اچھا، پہلا شعر میں ویٹ اے منٹ، اوکے گائز، ٹھیک ہے، چلیں دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ ہے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے افسوس، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کی تشریح ہے کہ حالی یعنی الطاف حسین حالی اپنے مرثیے کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کی آواز ہندوستان میں گونجا کرتی تھی، اور جس کی باتوں میں وہ گہرائی تھی کہ ہر بات اپنے اندر بے شمار مفاہیم اور حکمتیں لیے ہوئی تھیں۔ مفاہیم فہم کی جمع اور حکمتیں حکمت کی جمع، ٹھیک ہے، حکمتیں لی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اب دوسرا شعر پڑھتے ہیں: نکتہ دان، نکتہ سنج، نکتہ شناس، پاک دل، پاک ذات، پاک صفات۔ الفاظ میں نے لکھے ہیں اس کے: نکتہ داں مطلب عالم یا قابل، نکتہ سنج مطلب سخن فہم، ٹھیک ہے، نکتہ شناس یعنی قدر پہچاننے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں حالی لکھتے ہیں کہ ایک عالم، فاضل اور سخن فہم اور قدر شناس شخص تھا، یعنی کون تھا؟ مرزا غالب۔ وہ اپنے اندر ایک نیک ذات اور اچھے صفات رکھتا تھا، اور جب تک زندہ رہا زمانے کو فیض پہنچاتا رہا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے زمانے کو ان سے فائدہ ہی ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سیکنڈ والا بھی ہو گیا ہے، تو یہ دو تو ہو گئے ہمارے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اب چوتھا ہے: خوش طبع اور بذلہ سج شوخ مزاج، رند اور مرجع کرام و ثقافت۔ خوش طبع کہتے ہیں خوش مزاج کو، بذلہ سنج کہتے ہیں ہنسمکھ کو، شوخ مزاج کہتے ہیں جی زندہ دل کو،
مرجع کرام کہتے ہیں میزبانی کا مقام، اور رند کہتے ہیں گنہگار کو. ٹھیک ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ ایک اچھی طبیعت رکھنے والا خوش مزاج، ہنسمکھ اور زندہ دل شخص تھا جو لوگوں کے کام آتا تھا، اور اس کے گرد معتبر لوگوں کا ہجوم اکٹھا رہتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. تو نیکسٹ پڑھتے ہیں 419. لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹھول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات. ٹھیک ہے، ٹھٹھول کہتے ہیں ہنسی مذاق کو. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہنسی مذاق بامعنی ہوتا تھا، جس کے اندر ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہوتی تھیں. سادگی کا عالم یہ تھا کہ جو بات لوگ ہزار تکلفات کے بعد بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے تھے، وہ نہایت سادگی سے کہہ دیتا تھا، اور اپنے خطوط میں اس نے یہ ثابت کیا. ٹھیک ہے، مرزا غالب کے خطوط آپ کے سلیبس میں ہیں، تو جب وہاں تک ٹائم آئے گا تو میں پڑھاؤں گی آپ کو ضرور. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، چوتھا شعر ہو گیا. اب پانچواں شعر ہے. دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو کہتا دن اور رات کو رات. ٹھیک ہے، دل میں چبھنا یعنی ناگوار لگنا. بے مثل کہتے ہیں بے مثال. ٹھیک ہے، اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیشہ مرزا غالب جو ہیں وہ سچائی سے کام لیتے تھے، اس لیے ان کی باتیں کڑوی لگتی تھیں، لیکن بہرحال ان کی شخصیت بے مثال تھی. ٹھیک ہے جی. چوتھا ہے. ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی دوات. ٹھیک ہے، نقش کہتے ہیں نشان کو. ٹھیک ہے، نقش کہتے ہیں نشان کو. اور اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غالب نے جو کچھ لکھا وہ زمانے کے دل پہ نقش ہو گیا، اس لیے صدیوں سے زندہ ہیں اور نہ جانے کتنی صدیوں تک زندہ رہیں گے. سچ یہ ہے کہ اگر قلم دوات کسی کے پاس اچھی لگتی ہے تو وہ غالب ہی تھا. یعنی اگر کسی کے پاس قلم سوٹ کرتا ہے، جچتا ہے، تو وہ صرف غالب ہی تھے جن کے پاس قلم جچتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی دوات اور قلم سے وہ افکار نظم کیے جو امر ہو گئے. امر مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب نیکسٹ ہیں. اچھا، اس کا دوسرا ہے. تھی تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لیں چلیں اب وطن کو کیا سوغات. سوغات مطلب تحفہ. اس میں لکھتے ہیں حالی کہ اب ہمیں اپنے وطن پانی پت کو لوٹنا ہے. سوچتے ہیں کہ دلی کا کیا تحفہ لے کر جائیں، کیونکہ غالب کی باتیں تو دلی ہی میں رہ گئیں. اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس. اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، خواجہ مرزا غالب نوشہ دلہا. غالب کی وفات ایک شاعری کی نہیں بلکہ پورے دلی کی موت ہے، کیونکہ وہ شاعر تھا کہ جو اس شہر کا دلہا تھا، جس کی برات پوری دلی شہر تھا، اور جب اس کا جنازہ اٹھا تب بھی یہی عالم تھا جیسے غالب کی برات جا رہی ہو. دوسرا شعر ہے. یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات. بزم محفل. اس میں لکھتے ہیں کہ دلی میں غالب کے دم سے رونق تھی. اگر دلی شہر میں کوئی محفل تھی تو وہ اس کی محفل تھی، جہاں جاتا رونقیں بکھیرتا، کیونکہ اس کی ذات دلی میں بے مثال تھی. دوسرا شعر ہے. ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک ایسے صاحب عالم آدمی تھے جو اپنے علم کی روشنی پھیلاتے تھے، اور شہر میں یہی ایک چراغ تھا جو سب کے لیے باعث روشنی تھا، اور اب وہ چراغ بجھ گیا جس کے ساتھ ایک پوری تہذیب اندھیری ہو گئی. نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس. دل کو باتیں جب اس کی یاد آئی، کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں. مطلب ان کی باتیں ایسی منفرد تھیں. کن کی باتیں؟ مرزا غالب کی. اتنی منفرد تھیں کہ ان کے خاموش ہو جانے کے بعد ان کا کوئی نعم البدل نہیں، اور کوئی اور بات ایسی نہیں جس سے اس ٹوٹے ہوئے دل کو بہلایا جائے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس. کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل، کس سے داد سخن وری پائیں. سخن وری شاعری، داد تعریف. اب شہر میں کون رہا ہے جسے جا کر شعر سنائے جائیں اور حقیقی داد لی جائے. یہ تو غالب ہی تھے جن کی داد تحسین میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی تھی. نیکسٹ ہے. مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب، کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں. ٹھیک ہے، مرثیہ افسوسناک شاعری. ایکچولی جو یہ شاعری ہے یہ ایک افسوس پہ بیس ہے. تو مرثیہ غالب مطلب غالب کی موت کے بعد جو ایک افسوس ہوتا ہے، اس افسوسناک شاعری تھی.
غالب کی تو مرثیہ ہے غالب، مرثیہ مطلب افسوسناک شاعری۔ اچھا، دوسرا ہے احباب یعنی دوست، اصلاح یعنی شاعری کی درستگی۔ لکھتے ہیں کہ اب ہمارے یارو دوست اس کی موت پر مرثیے لکھ رہے ہیں۔ پہلے لوگ شعر کہتے تھے تو ان کے شہر میں غالب جیسا بڑا استاد موجود تھا جو ان کی شاعری درست کر دیا کرتا تھا، لیکن اب تو وہ دروازہ بھی بند ہو چکا۔ شعر نمبر 3 ہے پست مضمون ہے نوحہ استاد کس طرح آسمان پہ پہنچائیں۔ پست مضمون نقصان کی بات، نوحہ افسوسناک شاعری ماتم زدہ۔ اس میں غالب کہتے ہیں کہ اس میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ غالب جیسے بڑے استاد کا نوحہ لکھنا اب نہایت نقصان دہ مضمون ہے، اور کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس نقصان کی بعد میں نفع کا کوئی پہلو نکال کر اس مضمون پست کو عروج بخشے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہمارے پاس شعر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، اہل میت جنازہ ٹھہرائیں، لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں۔ اس کے الفاظ میں نے لکھے ہیں اہل میت، میت کے گھر والے یعنی لواحقین، سوئے مدفن قبرستان کی طرف، قبر کی جانب دفن کرنے کی جگہ۔ اس میں اس کی تشریح یہ ہے، یعنی کہ جو یہ شعر ہے نا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی اور اس کی ساتھ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان دو شعر کی تشریح یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے لوگو، جب تک غالب کے جنازے کو دفن ہونے تک روک سکتے ہو روک لو، کیونکہ یہ گوہر نایاب ایک بار مٹی میں مل گیا تو پھر غالب کہاں سے آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے اس کو اگلوں پر کیوں نہ دیں ترجیح، اہل انصاف غور فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اگلوں پہ یعنی گزرے ہوئے لوگوں پر، ترجیح یعنی برتری۔ حالی کہتے ہیں کہ اگر ہم بحیثیت شاعر غالب کو گزرے ہوئے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے تو یہ کچھ غلط نہیں۔ جو لوگ اہل سخن ہیں وہ ذرا تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور غور کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں اس کی لیکن یہاں سے پوری تشریح کروں گی۔ کسی و صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ جی، سب سے پہلے آپ اس کے الفاظ معنی لکھیں۔ نکتہ داں یعنی باریکیوں کو سمجھنے والا، ٹھیک ہے، نکتہ داں یعنی باریکیوں کو سمجھنے والا۔ خاک مطلب پست مٹی، آسمان یعنی بلند۔ قدسی، مصائب، اسیر اور کلیم، یہ یعنی دیکھیں قدسی، صائب، اسیر اور کلیم یہ اپنے زمانے کے بہت قد آور لوگ تھے، اور ناقدین ان کی شاعری یعنی جو ان کی جو شاعری ہوتی تھی، شاعری صلاحیت کا اقرار کسی بھی انداز سے بڑھا چڑھا کر کرتے تھے۔ لیکن اگر بات غالب سے موازنے کی جائے تو چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہوگی کہ غالب ان لوگوں سے کہیں بہتر تھے۔ اس کا مطلب کہ جو قدسی، صائب، اسیر اور کلیم تھے، یہ 4 ایسے لوگ تھے جو اپنے زمانے کے کافی مشہور شاعر تھے، لیکن اگر ان کا کمپیریزن مرزا غالب سے کیا جائے تو مرزا غالب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کسی بھی طریقے سے مرزا غالب کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آسمان اور زمین کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں کا بھی غالب سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس تک کی شاعری ہے، اور اب ہماری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے سوالات پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، فرسٹ سوال ہے کہ حالی نظم و نثر حرد و انصاف میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، یعنی حالی جو ایک بہت عظیم شاعر تھے، اس مرثیے کے علاوہ ان کی کون سی تخلیقات ہیں، یعنی اس نظم کے علاوہ انہوں نے اور کون سی نظمیں لکھی ہیں۔ تو اب اپنے پاس لکھ لیں کہ واقعی میں جو حالی تھے وہ کافی عظیم شاعر تھے، یعنی حالی نظم و نثر دونوں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، اور اس مرثیے کے علاوہ ان کی تخلیقات میں جو نام ہے وہ ہے نشاط امید، ٹھیک ہے، رحم و انصاف، حب وطن اور مدرجہ اسلام اور مسدس حالی وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے قدسی، صائب، اسیر اور کلیم کون تھے۔ قدسی، جواب ہے اس کا قدسی، صائب، اسیر اور کلیم فارسی کے شعراء تھے اور بہت اپنے زمانے کے مشہور شعراء تھے، ٹھیک ہے جی، شاعر تھے۔ تیسرا ہے کہ غالب کی جو خصوصیات اس مرثیے میں بیان کی گئی ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ اب آپ نظم پڑھیں، اب یہ آپ ایک کام ہوم ورک دیا ہے میں نے، ہوم ورک سمجھ لیں کہ اب جو غالب کی خصوصیات اس نظم میں بتائی گئی ہیں ان کو پوائنٹ وائز آپ لکھتے جائیں اور مجھے بتا دیں کمنٹس میں یا میسج کر دیں۔
میسیج میں تو خیر نمبر نہیں ہے، بٹ اگر آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، ٹھیک ہے جی، پوائنٹس میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔